بچے نے جواب دیا کہ میں ان بھیڑوں کا مالک نہیں ہوں. کہتا ہے کہ کون ہے مالک؟ کہا فلاں انصاری ہے کہ اس کی بھیڑوں کا ریوڑ ہے. تو اس حاکم مدینہ نے کہا بچے وہ دیکھ تو نہیں رہا، آپ اس کو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا لیا. تو بچے نے ایمان افروز جواب دیا. بچہ کہتا ہے کہ اے عبد خدا، میں جھوٹ کو بول لوں گا، اپنے مالک کو یہ کہہ دوں گا کہ بھیڑ جو ہے وہ بھیڑیا کھا لیا، لیکن کل قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دوں گا؟ تو حاکم مدینہ نے جب اس بچے کا یہ جواب سنا تو افسوس کرنے لگا، کہنے لگا کاش میرا ایمان بھی اس بچے جتنا ہوتا، میرا ایمان بھی اس بچے جتنا ہوتا. عزیزان گرامی، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اور پھر یاد رکھیے گا، دنیا میں اللہ کے نبی نے جو ہے وہ اپنے اخلاق سے، اپنی محبت سے، اپنی گفتگو سے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے جو ہے وہ مسلمان کیا، یعنی کافروں کو ایسا مسلمان کیا کہ وہ آپ کی کردار، آپ کے رفتار اور آپ کی سیرت کو دیکھتے رہے. اور حتیٰ کہ عرب کے مشرک کافر منافق بھی آپ کو صادق اور امین کا لقب دینے لگے. یعنی صادق کے معنی ہے سچا. تو وہ اتنا سمجھتے تھے، مانتے نہیں تھے مگر سمجھتے تھے یہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اتنی سچا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا. اگر امانت رکھوائیں گے تو امانت میں خیانت نہیں ہوگی. عزیزان گرامی، آج تو مسلمانوں کا جو ہے وہ ایمان چند رکوع کے مقابلے میں جو ہے وہ گر جاتا ہے. آج جو ہے وہ بس مسلمان فقط نام کا مسلمان بنا ہوا ہے. عزیزان گرامی، اور دنیا والوں نے اس سے بھی بڑے بڑے معجزے دیکھے، نبی نے دکھائے، مگر حرص دنیا غالب رہی. یہ حرص دنیا جو ہے یہ دین پر ہمیشہ غالب رہی ہے، اور وہ لوگ برباد ہو گئے جنہوں نے دین دنیا کو مقدم رکھا، دین کو مؤخر رکھا. حتیٰ کہ سلمان فارسی کے بڑے جو ہے وہ جلیل القدر صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ جب آپ کی سواری چلنے لگی، رحمت اللہ علیہ نبی کی سواری جب مکہ سے مدینہ آپ ہجرت کر کے جانے لگے تو مدینہ میں بڑے بڑے امیر ترین لوگ رہتے تھے جو چاہتے تھے کہ نبی ہمارے پاس آئیں اور ہماری شان بڑھ جائے، نبی ہمارے گھر آئیں اور ہماری شان بڑھ جائے. مگر اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ میری ناکہ کی مہار کو چھوڑ دو، جہاں حکم خدا بندی ہوگا وہاں ناکہ بیٹھے گی، میں اس شخص کے گھر جو ہے وہ قیام کروں گا. اور روایت کے جملے ہیں کہ ناکہ کی مہار کو چھوڑ دیا گیا اور ناکہ چلتے 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 مدینہ میں جو سب سے غریب آدمی تھا حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے دروازے کے سامنے جا کر ناکہ رک گئی اور بیٹھ گئی. ابو